مودی کو عبرتناک شکست ہو چکی ہے۔ مودی نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ مودی سادہ اکثریت سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ مودی کو حکومت بنانے کے لیے بے ساکھیوں کا انتظار اور تلاش جاری ہے۔ مودی سرکار کے بھاری اکثریت سے جیتنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اتر پردیش، تامل ناڈو میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کس کو؟ نریندر مودی صاحب کو۔ 400 سے زائد کا دعویٰ کرنے والی ہندتوا پارٹی بی جے پی، جس کو بھارتی جنتا پارٹی کہا جاتا ہے، 300 کا ہندسہ بھی عبور نہ کر سکے۔ اب جبکہ اس کے جو مد مقابل، جو اس کے اپوزٹ ہے، وہ کانگریس ہے، اور کانگریس کی 99 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن اتحاد کی 234 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اچھا جی، مودی کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ مودی نے جو بی جے پی، بھارتی جنتا پارٹی، جو کہ ایک نام نہاد ہندو پارٹی تھی، اس پارٹی کو بڑھاوا دیا۔ اس پارٹی نے مسلمانوں کا جینا بھارت میں دشوار گزار کر دیا۔ وہاں پہ جینا ان کا محال کر دیا ہے۔ وہاں پہ ان کی جو بی جے پی کا جو نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان صرف ہندو کے لیے ہے۔ وہ اقلیتوں کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ اور بالخصوص وہ اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا بابری مسجد کو شہید کرنے میں بھی اسی جماعت کا ہاتھ تھا۔ اب جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ دنگے فساد، مسلمانوں کو گھر سے نکال کر، گھروں میں جا کر جو مارا پیٹا جاتا ہے، تلواریں لہرائی جاتی ہیں، اسلام کے خلاف قانون لانا ہو یا پھر کسی کی مسلمان بہن بھائی کی عزت کو اچھالنا ہو، تو بی جے پی پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی مخالفت کا جو ہے اس کو خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب وہاں پہ جو کانگریس کی جو جماعت ہے، کانگریس ہے، وہ پہلے سے کافی مضبوط دکھائی دے رہی ہے، اور وہاں کے جو جتنے بھی مقامی مسلم جو ذہنیت والے لوگ ہیں، جو مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والے، وہ زیادہ تر کانگریس یا پھر ادر پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ اینٹی مودی ہے، کیونکہ مودی کی جو پالیسیاں ہیں وہ اسلام کے اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف گردانی جاتی ہیں۔ مودی نے جب بھی کوئی ڈرامہ رچانا چاہا ہے، جب بھی اپنی حکومت میں آنے کے لیے، برس اقتدار آنے کے لیے، مسلمانوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے۔ ہندوؤں کو یہ نعرہ دیا ہے کہ میں تمہیں ہندوستان صرف ہندوؤں کو لے کر دوں گا، یہاں سے مسلمانوں کو کک آف کروں گا، لیکن یہ مودی کی غلط فہمی اس کو لے ڈوبی ہے۔ آج مودی تنہا ریزائن دینے پر مجبور ہو چکا ہے۔ باقی جتنی پارٹیاں تھی، راہل گاندھی جو گاندھی کا جو وہ ہے جانشین ہے، اب ان کی جو پارٹی ہے گاندھی صاحب کی، وہ پارٹی بھی برس اقتدار آنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے ساتھ عوام کی محبتیں وہ زیادہ تر دکھائی دیتی ہیں مودی کی نسبت۔ مودی کی پالیسیاں عام عوام کی جو وہاں پہ خاص کر جو پاکستان جو مسلم ہیں، ہندوستانی ہیں، ان کے لیے بہت ہی غلط ثابت ہوئی ہیں، اور اس کا خمیازہ اس کو الیکشن 2024 کے جو ہے منہ بولتا ثبوت اس کے اوپر، جو اسلام مخالف جو اس کا پروپیگنڈا تھا، اس کے اوپر ایک چمکتا ہوا ایک زوردار تماچا ہے جو مودی کو لگا ہے۔ تو امید ہے گجرات کے کسائی کو اب سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی جو اب وہاں پہ جو رہنے والے جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے مودی کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ مین چیز کہ وہاں پہ جو مسلم حکمران ہے سعد الدین اویسی صاحب، انہوں نے وہاں بی جے پی کے جو مین کینڈیڈیٹ تھا اس کو وہاں پہ شکست فاش دی ہے۔ یہ مودی کی جماعت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے،
جو ایک مسلم لیڈر وہاں کا جو ہے اس نے بھی اپنا الیکشن میں جیت کے ذریعے مودی کو تماچا رسید کیا ہے۔ اور آپ سے یہ میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ آپ کے لیے نیکسٹ مزید اچھی سے اچھی اور کرنٹ نیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، رضوان بنارا، RNN نیوز سے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔